بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جس نعمت کو میں نے تم پر انعام کے طور پر فرمایا۔ تم میرے وعدہ کو پورا کرو، میں تمہارے وعدہ کو پورا کروں گا، اور خاص کر مجھ سے ہی ڈرو، اور تم اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو ہم نے اتاری ہے، اور وہ کتاب تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑے داموں کے بدلے میں بیچو، اور خاص کر مجھے سے ڈرو۔ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ سامعین، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ ہم پیچھے سے جو ہے نا ربط کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر فرمایا، پھر کافروں کا ذکر فرمایا، پھر منافقین کا ذکر کیا، پھر اپنی عبادت کے متعلق توحید کے اوپر دلائل پیش کیے تاکہ کیا کرو، تم میری عبادت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے رسالت نبویہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کیا، اس کے اوپر کیا ہے دلائل بیان فرمائے۔ پھر ان کو فرمایا کہ تم کیا ہے مرو گے، تم مرنے کے بعد تمہیں کیا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ جس طرح کہ تمہارا وجود نہیں تھا، تم عدم میں تھے، تمہیں کیا زندگی عطا کی گئی، ایسی مرنے کے بعد بھی تمہیں کیا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان فرمایا۔ پھر ان کو مسجود ملائکہ ٹھہرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے کیا کیا، سجدہ کیا۔ پھر شیطان نے کیا کیا، انکار کیا، تو اس کے کیا کیا، اس کا ذکر بیان کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے جو اپنے عام انعامات تھے ان کو بیان کیا، تو اب بنو اسرائیل کے اوپر اپنے جو خاص انعامات تھے اور اللہ رب العزت کے خاص جو اکرامات تھے ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، ان کو فرما دیجئے کہ تم بنو اسرائیل ہو، تم اسرائیل کے بیٹے ہو۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے اندر اسرا کا معنی بادشاہ بھی مراد لیا جاتا ہے، ملک بھی مراد لیا جاتا ہے، مجاہد بھی مراد لیا جاتا ہے، عبدن بھی مراد لیا جاتا ہے یعنی کہ غلام، اور این کا معنی ہوتا ہے اللہ یعنی کہ عبداللہ، اور یہ خاص لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو یہ بنو اسرائیل جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے اور آپ کی اولاد میں سے تھے۔ اس وجہ سے ان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو نا کہ میں نے جو تم پر کیا کی تھی، نعمتیں کی تھی۔ اب وہ نعمتیں کون سی ہے؟ مفسرین کرام نے وہ نعمتوں کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ نعمت کی تھی کہ حضرت موسیٰ کے واسطے سے ان کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ حالانکہ فرعون ان کی نسل کشی کر رہا تھا، ان کو کیا کر رہا تھا، قتل کر رہا تھا، مار رہا تھا۔ اگر وہ نسل کشی کرنے کے اوپر آ جاتا اور رب تعالیٰ کی نعمت ان کے اوپر نہ ہوتی تو یہ اب ان کا وجود ملتا ہی نہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا، نعمت کی، تو نعمت کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے، بچ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمایا کہ ان کے اوپر من و سلوہ کا نزول فرمایا۔ پھر رب تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشموں کو ایک پتھر سے کیا کیا، جاری فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنے خاص لطف سے، خاص کرم سے فرعونیوں سے ان کو کیا دیے، نجات دیا، یعنی کہ فرعون کو کیا غرق کر دیا دریا کے اندر، اور ان کو اسی دریا سے کیا کر دیا، نجات دے دی، رستہ دے دیا۔ یہ فرعونیوں سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا تھا، آزاد کر دیا تھا، بچا دیا تھا، نجات دے دی۔ تو فرمایا کہ تم میری اس نعمت کو تو یاد کرو نا، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میرے عہد کو پورا کرنے سے کیا مراد؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ میرے عہد سے یہ مراد ہے کہ تم اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرو، اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو مانو، اور تورات اور زبور کے اندر اور انجیل کے اندر جو نبی کریم علیہ السلام کی صفات لکھی ہیں ان کو دل کے ساتھ مانو
اگر تم نے یہ باتیں کر لی اوفی بعہدی کو، میں تمہارے وعدے کو کیا کروں گا، پورا کروں گا۔ اب رب تعالیٰ کو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وعدہ ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ تم اگر میرے احکام مانو گے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو گے، تو میں تمہیں کیا ہے جنت کے اندر داخل کر دوں گا، میں تمہیں اس کا کیا دوں گا، ثواب دوں گا۔ اب رب تعالیٰ کا یہ عہد نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اپنے اس فعل جو فرمایا گیا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، تو یہ بدلے کے طور پر فرمایا کہ میں کیا تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وگرنہ اللہ نے جو ان کے اوپر انعامات اور اکرامات کیے ہیں، اگر وہ ساری زندگی رب تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور اس کے احکامات بجا لانے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے میں پوری زندگی بسر کر دیتے، پوری زندگی ہی گزار دیتے، تو یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بدل بھی نہیں ہو سکتا تھا، چاہے جائے کہ رب تعالیٰ ان کے وعدہ کو کیا کرتا، پورا کرتا۔ یہ خاص بدلے کے طور پر فرمایا گیا اوفی بعہدکم۔ آگے فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، تم میری اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آؤ جو میں نے تم پر کیا کی، نازل کی۔ مفسرین کرام خاص کر علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا کہ تم میرے اترے ہوئے پر کیا کرو، ایمان لے کر آؤ، تو اس اترے ہوئے سے مراد قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرمایا گیا مصدقا لما معکم، کہ وہ تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس کتابیں، تمہارے پاس کیا، وہ اس وقت ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی اور زبور تھی، تو اب تورات، انجیل اور زبور کے اندر جو احکامات تھے، لیکن وہ احکامات رد و بدل کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے اس کے اندر کیا کر دی تھی، تحریف اور تبدیلی کر دی تھی، تو فرمایا کہ انزلت مصدقا لما معکم، میں نے وہ چیز نازل کی ہے کہ جو تمہارے پاس ہیں، تورات، زبور، انجیل، اس کی وہ کیا کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو حق باتیں ہیں، ان حق باتوں کی قرآن مجید کیا کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا آمنو، تم اسی پر کیا لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ۔ آگے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بھی، تم پہلے کافر نہ بنو۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو اس قرآن کا انکار کر کے، حالانکہ ان سے پہلے بھی تو کیا کافر تو موجود تھے جو انکاری تھے، لیکن کیوں یہ فرمایا گیا کہ تم پہلے کافر نہ بنو؟ تو اس کا جواب چند طرح سے دیا گیا۔ پہلا جواب یہ دیا گیا کہ اول کافر سے مراد یہ ہے کہ پہلے اہل کتاب سے، یعنی کہ جن کو کتاب دی گئی تورات اور زبور اور انجیل کے ماننے والوں میں سے تم پہلے قرآن کا منکر، قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ تمہارے پاس کیا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جب تمہارے پاس کتابیں آ چکی ہیں، تم نے جب اتنے انعامات دیکھ لیے، تم پر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہو رہی ہیں، تم پہلے ماننے والے بنو، نہ کہ پہلا انکار کرنے والے بنو۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کے بدلے کے اندر تم تھوڑا سا دام نہ لو اور میری آیات کو تبدیل نہ کرو۔ اس کے اندر علماء اور مفسرین کرام نے بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ حق بات بیان کرنے سے ڈرتے تھے اور رشوت لے لیا کرتے تھے، یعنی کہ پیسے لے کر، مال لے کر وہ کیا کرتے تھے، حق بات کو کیا کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑے داموں کے بدلے کے اندر میری آیات کو، میری نشان کو نہ بیچو، مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کے جز کے اندر ہمارے علماء اور مفسرین کرام اور محققین اور فقہائے اعظام وہ یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ آیا تعلیم قرآن پر کوئی بندہ کسی کو قرآن شریف پڑھانا سکھائے یا امامت کرائے یا اذان دے، یعنی کہ مؤذنی کی ڈیوٹی سنبھالے یا امامت کرائے، یا اسی طرح اگر کوئی جائز کام جو واجب ہو، جنازے کی امامت مثال کے طور پر ہو گئی، یا مسجد کی خدمت وغیرہ ہو گئی، یا تدریس کے کام ہو گئے وغیرہ، تو اب ایسے کاموں کے اوپر یعنی کہ طاعات پر، نیکی والے کاموں کے اوپر اجرت لینا، پیسے لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جس طرح کہ ہمارے مدرسین حضرات ہوتے ہیں، ائمہ حضرات اور مسجد کے خادمین حضرات ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر اجرت لے رہے ہوتے ہیں، تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، ماہانہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو آیا ان کا یہ عمل جائز ہے کہ جائز نہیں؟ تو اس بارے میں یہ قول یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فقہ احناف کے جو متقدمین حضرات تھے وہ اس کو مکروہ قرار دیتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ائمہ ثلاثہ یہ اس کو جائز قرار دیتے تھے، اور انہوں نے دلیل پیش کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ،
فرمایا کہ جو چیز جس پر تم کیا اجرت لینے کے زیادہ مستحق ہو تو اللہ کی کیا ہے کتاب ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے پڑھانے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے پر کیا لے سکتے ہو، تم اجرت لے سکتے ہو۔ تو یہ نص صریح ہے جو اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ اگر قرآن سکھانے پر، قرآن بیان کرنے پر، قرآن کی تقریر کرانے پر، قرآن سے مسائل بتانے پر اگر کوئی بندہ اجرت لیتا ہے، کوئی پیسے لیتا ہے، تو اس کے اندر کوئی انکار کوئی نہیں، کوئی کراہیت وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن شریف کو مال کے طور پر پیش کیا کہ ایک صحابی رسول وہ کھڑے ہوئے، اسے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم میں فلاں لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، لیکن میرے پاس حق مہر دینے کے لیے مال نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تجھے کوئی قرآن کا کوئی جز آتا ہے وغیرہ؟ تو انہوں نے کہا مجھے قرآن پورا آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم اس کو کیا قرآن پڑھنا سکھا دو تو یہی تمہارا کیا بن جائے گا، حق مار بن جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ مال کے بدلے کے اندر قرآن انہوں نے بیچا ہے، قرآن انہوں نے دیا ہے، تو یہ واضح اور صریح دلیل ہے کہ قرآن کے بدلے کے اندر اجرت لینا کیا ہے جائز۔ دوسرا یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کراہیت نہیں ہے کہ اگر قرآن کے بدلے کے اندر کوئی مال لیا جائے یا امامت کے بدلے کے اندر یا اذان دینے کے بدلے کے اندر، یعنی کہ طاعات کے اوپر اگر کوئی بندہ مال لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کوئی نہیں۔ ایسی علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کلام کیا، وہ کہتے ہیں کہ علماء کے اس بارے میں کیا بہت زیادہ اقوال ہے جو جواز کی طرف کیا ہے جانے والے ہیں، لیکن بعض حضرات نے کیا کیا، انکار کیا، وہ کراہیت کی طرف لے کر جانے والے ہیں، لیکن اس کے اوپر کیا ہے کوئی صحیح حدیث پاک نہیں ہے جو کیا کرے، منع کرے۔ ہاں صحیح روایت اس کا ثبوت ضرور پیش کرتی ہے کہ یہ کیا لینا جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ طاعات کے اوپر، تعلیم قرآن کے اوپر، اذان کے معاملے کے اوپر یا امامت کے اوپر اگر کوئی بندہ اجرت لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، مال لیتا ہے، تو یہ کیا ہے جائز۔ اسی کے اندر جو ہے نا تراویح کا بھی مسئلہ آ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ تراویح پڑھانے کے لیے کسی کو حافظ کو بلاتا ہے تو وہ اس کو اگر کوئی نواز دے وہ دے دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کوئی نہیں۔ یہاں پر بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جو مکا کر کے جاتے ہیں تو یہ ان کا جائز نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ کیا ہے مکا کر جانا یہ جائز ہے، کیونکہ وہ وقت کا پیسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر دل کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ پیسے لینے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو یہ ان کا جائز نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کی نیت سے جو ہے نا واقف اور مطلع صرف اور صرف رب تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ ایسے سوال کر کے کسی کے مطلب بارے میں غلط گمان کرنے سے کیا بندہ بچے تو بہتر ہے کہ ظن المؤمنین خیرہ، مومنوں کے متعلق اچھا گمان کرنا ہی بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب ثابت کر دیا کہ کیا ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک طاعات کے اوپر اجرت لینا، مال لینا کیا یہ جائز ہے، تو پھر اگر کسی کی نیت بھی یہ ہو تو پھر اس کے لیے بھی کیا ہے یہ جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم کیا کرو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ یہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ حضرت کعب بن احبار وہ روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے بڑے بڑے جو علماء تھے ان کے پاس کعب بن اشرف ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ کیا محمد کی کوئی صفت تورات کے اندر یا انجیل کے اندر ملتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ملتی تو ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اگر تم مجھ سے پیسے لے لو تو تم اس صفت کو کیا کر لو، چھپا لو، تو میں تمہیں اتنے پیسے اور اتنے مال دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر تم ہمیں اتنا مال دے دے، 100 درہم مثال کے طور پر دے دے، تو ہم اس صفت کو کیا کر دیں گے، تبدیل کر دیں۔ انہوں نے مال لیا تو اس صفت کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وارد ہوئی تھی اس کو کیا دجال کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دجال کی جو صفتیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے صفات ہیں، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات تھیں ان کو صفات سے تبدیل کر کے ان کو رذائل کے اندر کیا کر دیا، تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، تم حق کو کیا کرو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ تورات اور زبور کے اندر اور انجیل کے اندر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات حسنہ، صفات جمیلہ بیان ہوئی تھی، ان میں سے چندہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر بیان کی، اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہو تو اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ واخر دعوانا